ابھی ہم تمام کے تمام ایک خاص کام کے تحت ایک انسٹیٹیوٹ کے سیلیبریٹ کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، افتتاح کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک خاص پھل قصہ بن جاتا ہے، نہ جانے کب کہاں کون زندگی میں ملتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے ملتے ہیں جو کبھی نہ ٹوٹنے کا رشتہ بن جاتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنے اس پروگرام کو شروع کرنے جا رہا ہوں، اور میں آپ تمام کو بدائی دیتا ہوں اس شبھ اوسر پر کہ ہم تمام کے تمام آج رخسانہ انسٹیٹیوٹ کے اس افتتاح کے طور پر ہم تمام کے تمام جمع ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر میں، جس گاؤں کے اندر میں، جس خطہ کے اندر میں قابل نوجوان آتے ہیں اور لوگ کنسس ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر میں بیداری ہوتی ہے، تو وہ لوگ پھر اپنی قوم برادری کی ذات سے بالا تر ہو کر آگے اٹھ کر کے ان چیزوں کو استقبال کرتے ہیں اور ایسے نوجوانوں کو سہراتے ہیں اور ایسی چیزوں کو دل سے قبول کرتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ آپ تمام کا آج یہاں پر اکٹھا ہونا ایک بڑا مقصد ہے، جس میں ہماری قوم کا، ہماری نسل کا، ہمارے گاؤں کا، ہمارے سماج کا، ہمارے اس علاقے کا کی کامیابی کا راز چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ راز ہے جس سے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بتاؤ تو صحیح، وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ نہیں جانتے ہیں، کیا برابر ہو سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جب تک ہم جانیں گے نہیں، ہم کسی چیز کے بارے حقیقت کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو ہمارے لیے جاننے کا ایک بہترین راستہ علم ہوتا ہے، اور علم کے ذریعہ سے ہم دنیا کی کائنات کو سمجھتے ہیں، زمین کو سمجھتے ہیں، آب و ہوا و فضا کو سمجھتے ہیں۔ اسی کے ذریعہ سے دنیا کی ساری چیزیں وجود میں آتی ہے۔ اگر ہم نہ جانیں گے تو ہم دنیا کی ساری چیزوں پر اندھے بن کر بیٹھے رہیں گے، کسی چیز کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ اب بات آتی ہے کہ ہماری جو زندگی ہوتی ہے یہ ایک منزل بمنزل ہے۔ ہم کبھی بچے ہوتے ہیں تو کبھی ہم جوان ہو جاتے ہیں، کبھی ہم بڑھاپے کی حیت میں جاتے ہیں۔ یہی انسان جو کبھی کل ماں کی گود میں کھیلتا تھا، آج اپنے پیر پر کھڑا ہوتا ہے، ان کی گود میں بچہ کھیلتا ہے، اور وہ بچہ کبھی کل کسی اور کا بچہ تھا۔ ہم اور آپ ابھی اپنے بچے کا مالک بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو دنیا میں دیکھا، تو اپنے مستقبل کو، اپنے بچے کی زندگی کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اس زندگی کو نرالا بنانے کے لیے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آج کمپٹیشن کا دور ہے۔ آپ جدھر بھی جائیں گے ایک سے ایک ویکینسیز نکلتے ہیں، لیکن ہمارے بچے اس حد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ آج مولانا آفتاب اگر آپ کے علاقے میں آیا ہے اور پڑھ کر آیا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کسی زمانے میں بچہ تھا اور میرا شاگرد تھا، لیکن بڑی ہونہاری اور بڑے جذبات کے ساتھ ہم نے ان کو پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت عطا فرمایا، اور ان کی ذہانت کو دیکھ کر میں پہلے بھی اعلان کرتا تھا یہ بچہ آگے چل کر کے کچھ بڑا انسان بنے گا۔ اور ماشاءاللہ ان کے اندر میں جو ایک ذہانت تھی، میں زیادہ اگر بولوں تو کوئی بڑھاوا نہیں ہوگا کہ خدا داد گاڈ گفٹیڈ، اللہ نے ان کو ذہن دیا ہے ماشاءاللہ۔ علاقے کے اندر میں ہمیشہ ان کے سروں پر ہاتھ رکھتا ہوں اور ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ عزیزم، اللہ نے اگر علم دیا ہے، آپ میری زندگی کا مثال لیجئے۔ میں جب تک پڑھ کے آیا میں نے ایک مدرسہ کھولا، پھر میں آپ کے علاقے میں آ کے ایک اسکول کھولا۔ میں اپنی زندگی کے اندر میں جو سنگھرش کیا ہوں، جو مجاہدہ کیا ہوں، آپ یاد رکھیں گے میں مزدوری تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، اور میں خود سے اپنے سے کام کرتا ہوں۔ میں کنواں کھود کر کنواں کا پانی پینا چاہتا ہوں اور دوسرے کو پلانا چاہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج مولانا آفتاب میرا شاگرد ہے، میرے نقش و قدم پر اپنے اساتذہ کرام، اپنے اکابرین کے نقش و قدم پر چلیں گے اور اس علاقے کو ضرور سینچیں گے، ضرور فیض یاب کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر ایک سپنا سجایا ہے، وہ سپنا ایک نام دیا ہے رخسانہ انسٹیٹیوٹ۔ یہ ایک سپنا ہے ان کا، اور میں اپنے بھائی دنیال صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اہلیہ محترمہ جب انتقال کر گئی اس وقت میں آپ بڑے رنجیدہ تھے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جن کے بچے ہونہار ہوں گے، آپ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولاد کو پڑھانا صدقہ ہے، اولاد کو پڑھانا صدقہ ہے۔ یاد رکھیں گے آپ لوگ بھی، اولاد کو پڑھانا صدقہ ہے، اور یہ وہ صدقہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جب نیکی کرے گا تبھی آپ کو نیکی ملے گی۔ ان کا ہر قدم کا چلنا، میرا ہر قدم کا چلنا آپ کے کھاتے میں نیکی جا رہی ہے۔
آپ کے کھاتے میں نیکی جا رہی ہے, وہ جو کام بھی کرے گا آپ کو نیکی ملے گی. اس لیے اولاد کو پڑھائیں, اولاد کو پڑھائیں. جب آپ اولاد کو پڑھائیں گے تو میں یہ تحمیدی باتیں کر رہا ہوں, خاموشی کا مظاہرہ کریں گے. جو لوگ موبائل میں اگر فون آتا ہے باہر کر لیں چونکہ آواز ٹکراتی ہے, اور ذرا پروگرام کو منظم قسم سے کیجیے. اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کام جب آپ کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ کے بچے جب آگے بڑھیں گے, قوم کی مستقبل کی راز تعلیم پر چھپی ہوئی ہے, تعلیم پر چھپی ہوئی ہے. ہمارا بچہ جب بڑا بنے گا, ہمارا بچہ جب کوالٹی والا بنے گا, ہمارا بچہ جب تعلیم یافتہ ہوگا, بڑی بڑی کمپٹیشن کو وہ لڑے گا, بڑا بڑا افسر بنے گا, بڑے بڑے عہدے پر جائیں گے. آپ بھی, آپ کے خاندان بھی, آپ کے سماج بھی, یاد رکھیے ایک بلندی پر جائے گا, اونچائی پر جائے گا. آج ترقی انسانوں کے اندر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہماری برادری میں یا مسلم کمیونٹی کے اندر میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ترقی کی راز یہ ہے ہمارے بچے ہائی اسکول جاتے جاتے کام ختم کر لیتا ہے. ہمیں نہ جانے بھائی کہا جاتا ہے رکشہ, آپ نے سنا ہوگا پیپروں میں, نیوزوں میں سنتے ہوں گے, رکشہ چلانے والا کا بیٹا بنا آفیسر, رکشہ چلانے والا کا بیٹا, مزدور کا بیٹا بنا انجینئر, مزدور کا بیٹا بنا ایس پی. بھیا یہ تاریخ یوں ہی نہیں لکھی جاتی ہے, یہ تاریخ لکھنے میں بہت بڑی راز ہے اور بہت بڑی چیز چھپی ہوتی ہے اس میں. وہ رکشہ چلانے والا جب رکشہ چلایا ہوگا تو یاد کیجئے پڑھنے میں کتنے لاکھ روپے خرچے ہوتے ہوں گے جس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہ رکشہ چلا چلا کر کے اپنی اولاد کو پڑھا کر ایک افسر بنا دیتا ہے.